السلام علیکم دوستو، میں ہوں قاضی جواد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں جے جے ٹاکس۔ دوستو، میں آج بہت ہی طویل عرصے کے بعد دوبارہ حاضری ہوئی ہے۔ کچھ مصروفیات کے باعث سوشل ایپس جتنے بھی ہیں وہاں سے کچھ عرصے کے لیے مجھے دور رہنا پڑا تھا۔ تو اس طویل عرصہ کے بعد جب میں حاضر ہوا ہوں تو کچھ نئے عزائم کے ساتھ، کچھ نئے موضوعات کے ساتھ، کوشش تو یہی ہے کہ اب اپنے چینل کو کچھ ایسے طریقے سے چلاؤں کہ جو لمحہ لمحہ آپ کے لیے مفید چینل بنتے چلا جائے۔ بہرحال آج میں جو عنوان لے کے آیا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ تعداد میں لوگ پریشان نظر آتے ہیں اور سوال کرتے نظر آتے ہیں ایک اہم مسئلہ کے بارے میں، کیونکہ ہمارے خطے میں جس قسم کی غذاؤں کا استعمال ہو رہا ہے، جو غذائیں استعمال ہو رہی ہیں، تو اس بابت لوگ یہ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں جو بواسیر کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، تو اس صورت میں جو بواسیر کا لوگ آپریشن کراتے ہیں، کیا یہ آپریشن ناکام ہے یا کامیاب ہے؟ ہم آپریشن کی طرف جائیں یا نہ جائیں؟ تو اس حوالے سے لوگ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس پہ بات کرنے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ بواسیر کے آپریشن کی کامیابی یا ناکامی، اس کا جو دار و مدار ہے وہ مرض کی نوعیت کے اوپر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی آپریشن ناکام ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ جی آپریشن کامیاب ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے ہی نہیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ اس وقت مرض کا تقاضا کیا ہے۔ جو مرض کا تقاضا ہوگا ہم اسی کے مطابق چلیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب مرض کا تقاضا یہ ہے کہ زیادہ تر جو امراض ہوتے ہیں، بواسیر کے جو مسائل ہوتے ہیں، زیادہ تر اس کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر اس کی نوعیت کیا ہے۔ بہت سی چیزوں میں اب جو آپریشن ہوتا ہے یا سرجری ہوتی ہے، اس کو آخری حل کے طور پہ دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ یعنی وہ مواقع کہ جب اس کے بعد آپ کے پاس کوئی کھانے کی ادویات کے علاوہ کوئی اور حل نہ ہو، مطلب کھانے کی ادویات میں کوئی آپ کو حل نظر نہیں آتا، تو اس صورت میں آپ آپریشن کی طرف جاتے ہیں، سرجری کی طرف جاتے ہیں، یا پھر ایک ایسا علاج ہے کہ جہاں پہ آپ کو لگے کہ جی اس کا علاج بہت طویل ہوگا، اور وہاں دوسری صورت اس میں سرجری کی بھی ہے، تو آپ سرجری کی طرف جائیں گے کیونکہ آپ کو شارٹ ٹائم میں آپ نے ٹھیک ہونا ضروری سمجھتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ جو بواسیر کا مسئلہ ہے، اس پہ بھی یہی چیز لاگو ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے میں نے اپنی 12 سالہ پریکٹس میں نے آج تک صرف 2 پیشنٹ ایسے تھے کہ جن کو میں نے کہا کہ اگر آپ آپریشن کرا لیں تو آپ کے لیے یہ سب سے بہتر آپشن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور باقی جتنے بھی آج تک مریض آئے ہمارے پاس، ان کا دوائیوں کے ذریعے ہی علاج کیا، اور الحمدللہ وہ شفا یاب بھی ہوئے ہیں۔ تو اس صورت میں آپ کو وہی اپنے تجربات تھوڑے سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ نمبر ایک ایسا مریض آیا کہ جس کے محکے جو ہوتے ہیں، جو دانے ہوتے ہیں، وہ بالکل کسی دوائی سے ایک طویل عرصے تک بھی ختم نہیں ہو رہے تھے، بلکہ بڑھتے ہی جا رہے تھے، اور ہم نے اس پہ کئی قسم کی میڈیسن استعمال کروائی، لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا تھا۔ تو اس صورت میں ہم نے اس کو یہ کہا کہ آپ سرجری ہی کروا لیں، آپریشن ہی کرا لیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور مریض تھا جس کا بواسیر کا زخم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا تھا، اور وہ ایک ناسور کی صورت اختیار کرتا چلا جا رہا تھا۔ تو اس صورت میں بھی ہم نے اس کو یہی کہا کہ آپ آپریشن کی طرف جائیں، اور آپ کا بہتر حل ہی یہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ 12 سالہ پریکٹس کی بات کر رہا ہوں، اور اس دوران روزانہ کی بنیاد پہ جب 5-6 مریض آتے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے مریض ہمارے کلینک پہ آئے ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی والد صاحب جو ہے وہ ایک طویل عرصہ سے کوئی 32-33 سال سے پریکٹس کرتے آئے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس طویل عرصہ کے اندر صرف 2 پیشنٹ ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے کہا کہ آپ آپریشن کرا لیں، آپ کے لیے سب سے بہترین حل یہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ میں کچھ 1-2 چیزیں وہ بتاتا ہوں کہ جو آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں، اور اس صورت میں علاج سے پہلے فوری طور پہ اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے تو آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، ہمدرد کمپنی کی یا اشرف کمپنی کی، ہمدرد کمپنی کی آتی ہیں بواسیر بادی کے نام سے گولیاں آتی ہیں۔ اگر کبھی تکلیف ہو جائے، فوری طور پہ آپ دن میں 3 بار 2 گولی یا 3 گولی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہی اشرف لیبارٹری کی جو آتی ہیں اکسیر بواسیر، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کی ہمدرد کمپنی کی حاب بواسیر خونی کے نام سے آتی ہیں، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، یا کرشی کمپنی کا حاب صفوف آتا ہے، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے بواسیر کے جس میں خارش بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ان صورتوں میں آپ کچھ سنکھ لے لیں، بہت نارمل چیز ہے، مطلب ایک اتنی کوئی تیز چیز نہیں ہے، نہ نقصان دہ چیزیں، آپ وہ لے لیں، آپ اپنے پاس رکھیں، اور اس کی مقدار جو ہے یہ اتنی ہو جس طرح ایک 500 ملی گرام کیپسول ہوتا ہے، اتنی مقدار، یعنی 500 ملی گرام آپ تھوڑی سی دہی کے اندر ملا کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں دن میں 1 بار۔ لیکن یہ علاج کے طور پہ میں نہیں بتا رہا،
یہ تمام چیزیں آپ استعمال کریں جب کہیں پہ آپ پھنس جاتے ہیں، کہیں پہ کسی ایسے علاقے میں ہیں کہ جہاں پہ آپ کو زیادہ کوئی اچھا معالج آپ کو میسر نہیں ہے، اس صورت میں آپ ابتدائی جو ہے اپنا علاج کر لیں، اس کے بعد جو آپ کسی معالج سے رابطہ کریں اور آپ اپنا علاج شروع کر دیں۔ تو یہ ہو گئی کچھ معلومات اور کچھ اپنے تجربات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔